السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخوان کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ شیخ. الحمد للہ. How was the trip? گریٹ یار, ماشاء اللہ. اور بارش ہوئی ہے آج الحمد للہ. جب بھی میں آتا ہوں بارش ہوتی الحمد للہ. اور جب آپ جاتے ہیں تو پھر نفع والی بارش ہوتی ہے. اللہ آج ہم نے ویسے بات بھی اس طرح کی کچھ کرنی ہے. رین مین. اور یہ بتائیں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا موسم آف لاہور اینڈ اسلام آباد؟ ٹھنڈ ہے ادھر. لاہور میں تو گرمی ہے, اے سی چل رہے ہیں. کل ہم آئے, جی کافی ٹھنڈ تھی کل ہم آئے. اچھا, یہاں پہ میں تو کبھی کبھی ہیٹر لگا لیتا ہوں ٹھنڈی پہ. اچھا, ابھی بھی جی جی چل رہا ہے. ہاں, فینس تو بالکل آف ہے یہاں, تو اے سی کا تو نام و نشان نہیں ہے. میرے خیال میں نیک لوگ اسلام آباد میں زیادہ رہتے ہیں. کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. تو اللہ اکبر, آج سیکنڈ ڈے ہے رمضان کا, اور بلکہ سیکنڈ نائٹ ہے جس میں ہم لوگ 11th آور ٹاپک کور کر رہے ہیں. اینڈ یعنی ٹو نائٹس ٹاپک از ویری ویری اسکیری, گروسم, یس, اور بڑا خوف زدہ کرنے والا ہے. ہم بھی جب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں, جب بھی ریسرچ کرتے ہیں, تو وی آلویز گیٹ دس وائب کہ سبحان اللہ اتنا کچھ ایول ہو رہا ہے اس دنیا میں. سو ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ سیٹن ورشپنگ. اور یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جو پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے, اور پچھلے سالوں سے یعنی صدیوں سے ہو رہا ہے یہ, لیکن اتنی ایکسیپٹیبلٹی, اتنا کھلے عام کرنا پہلے کبھی بھی نہیں تھا ہسٹری میں. سو آج ہم نا اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو شیطان کی اور ابلیس کی جو عبادت ہو رہی ہے, اور یعنی جتنے بھی پیگن گاڈز ہیں یا ڈفرینٹ جو شیاطین کے ہیڈز ہیں, ان کی جو عبادت کی جا رہی ہے بڑے بڑے ایونٹس پہ, تو یہ کیا فلاسفی ہے, انشاءاللہ سے بات کرتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک برو؟ شیخ, اس سے پہلے ٹاپک پہ آؤں, میں ایک ڈسکلیمر میرا خیال ضروری ہے آڈینس کے لیے کہ دیکھیں یہاں پہ ہم شیاطین کو بالکل بھی ریور نہیں کر رہے ہیں, نہ ہی انہیں بڑھا چڑھا کے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو آپ انہیں بہت وہ کر رہے ہیں. وی نو کہ دے آر ویک, ان کے ٹریپس بھی ویک ہیں, اور انشاءاللہ اسلام کا ہی غلبہ آنا ہے. ہمارا پرپز یہ ہے آج بات کرنے کا کہ دیکھیں وی وانٹ دی آڈینس ٹو انڈرسٹینڈ کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان ٹوڈیز ورلڈ. یعنی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے لے کے میوزک انڈسٹری, پھر فوڈ انڈسٹری, پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے اس دنیا میں. تو اس کی آگاہی بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس فتنے سے انشاءاللہ جو ہے وہ بچ سکیں. اور دیکھیں نا, اللہ نے بھی کتنی بار کہا ہے کہ شیطان کے پیچھے نہ جاؤ, اس کے فٹ سٹیپس کو فالو نہ کرو. انہم لکم عدو مبین, بدترین وہ تمہارا جو ہے دشمن ہے. تو آئی تھنک پہلے اگر ہم قرآن سے دیکھیں کہ قرآن نے اس ٹاپک کے بارے میں کیا ہمیں بتایا ہے کہ سیٹن ورشپ از دیٹ ریئل, اور ابلیس کیا کر رہا ہے. تو اس میں سورہ نساء کی آیا بڑی ریلیونٹ ہے, ورس 119. اس میں 4 جو ہے وہ شیطان کے پرومسز جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب جرت کی نا اس نے, تو اس نے 4 باتیں کی اللہ تعالیٰ کو. سب سے پہلی بات اس نے یہ کی کہ آئی ول لیڈ دیم ایسٹرے, میں انہیں گمراہ کروں گا. سیکنڈ بات اس نے یہ کی کہ میں ان کی جو ڈیزائرز ہیں, شہوات, ان کو بھڑکاؤں گا. اور تیسری بات اس نے یہ کی کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ کیٹل کا کان کاٹیں, یعنی سپرسٹیشنز میں لگاؤں گا. یہ عربس کا ایک سپرسٹیشس بلیف تھا نا کہ وہ شی کیمل کے کان کاٹ دیتے تھے جس کے کچھ بچے ہو جاتے تھے. چوتھا اس نے کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا اللہ کی تخلیق کو چینج کریں. ابھی یہ 4 چیزیں ہی ہم پکڑ لینا, تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ان 4 چیزوں پہ وہ اس وقت کام ہو رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یہاں سے ہم ڈسکشن شروع کریں اور قرآن کو ہی دیکھیں. اس میں شیطان کی عبادت کا باقاعدہ ذکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا نا کہ اے بنی آدم, میں نے تمہیں منع کیا تھا شیطان کی عبادت نہ کرو, لیکن اس کے باوجود وہ تم میں سے کتنے لوگوں کو, ملٹیٹیوڈز آف یو, بلینز اینڈ ٹریلینز آف پیپل, وہ اس کی طرف گئے ہیں, اس کی عبادت میں گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو کو کہا تھا نا کہ یا ابتی, آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ اٹ از ان دا لٹرل سینس ایز ویل. اور ایک آیت میں اور سنا دوں, پھر انشاءاللہ آپ بتائیے گا. بڑی انٹرسٹنگ آیت, دس از سورہ الانعام ورس 128. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ, and mention, O Muhammad, the day when he will gather them together and say, O company of jinn, you have misled many of mankind. And their allies among mankind will say, وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ. Our lords and their allies among mankind will say, our lords, some of us made use of others, and we have now reached our term which you appointed for us. دیکھیں یوز کا ذکر ہے کہ شیاطین بھی ان سے یوز لیتے ہیں
اور وہ بھی شیاطین سے یوز لیتے ہیں. تو الٹیمیٹلی وہ جو عبادت ہے اس کا مین پرپز ہے کوئی بینیفٹ لینا, تو اٹ گوز بوتھ ویز. تو آئی تھنک کہ یہ میری طرف سے قرآن کے حوالے سے ان پٹ ہے اچھا کہ دیکھیں نا, ہم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلے ہیں, واحد ہیں, جی ٹھیک ہے, لیکن جب ابلیس نے بغاوت کی اور ابلیس کو مردود قرار دے دیا گیا, تو ابلیس اب ریبل بن گیا ایک طرح سے, ہاں جی ٹھیک ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کے کو چھوڑ کے میری فالوئنگ کریں اور حتیٰ کہ میری عبادت کریں. جی جیسے دجال بھی آئے گا نا, وہ پہلے لوگوں کو اپنی فالوئنگ میں ڈالے گا اور پھر عبادت میں ڈالے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. ابلیس نے بھی یہ کیا, اور جیسے ابلیس بھی نا اللہ تعالیٰ کو امیٹیٹ کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں نا, یعنی کان عرش علی الماء, اللہ کا جو عرش تھا وہ پانی پہ تھا. ابلیس کا جو تخت حدیث میں آتا ہے وہ کہاں پہ رکھتا ہے؟ پانی پہ لگاتا ہے وہ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ جو بیفمت ہے, جو ایک گاڈ ہے, جو گوڈ کے سائز کا, اس کے جو ہاتھ کا آپ سائن دیکھ لیں وہ ایسے ہے, ٹھیک ہے, دو, اور ایک ہاتھ نیچے سے جا رہا ہوتا ہے. 2 1 + 1 11 کا جو نمبر ہے ان کا, 1 + 1 کے ایک اکیلا نہیں ہے, واحد نہیں ہے, قل هو اللہ احد نہیں ہے, بالکل اس کے ساتھ ایک اور ذات بھی ہے. اس طرح سے آپ شیطان کو دیکھیں کہ وہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے یا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے, حدیث میں کیا آتا ہے کہ وہ اپنے سینگ جو ہے نا سورج کے سامنے لے جاتا ہے, میکنگ امپریشن کہ سورج میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے, بالکل اور میرے سامنے میرے نام سے طلوع ہوتا ہے, میرے نام سے غروب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو شیطان وانٹس ٹو امیٹیٹ گاڈ. اور جس طرح سے, جیسے ہم نے شاید کل بھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ تم میری محبت میں کتنے پکے اور سچے ہو. ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا کہ تم اسماعیل کو ذبح کرو, تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو چھری تو پھیری, لیکن اللہ تعالیٰ اولاد نہیں لینا چاہ رہے تھے. اسی طرح سے ابلیس بھی نا, جو اپنے لائلز ہیں نا, جو کور لائلز ہیں, ان کو بھی آزماتا ہے کہ تم میرے لیے کیا سیکریفائس دے سکتے ہو, میرے لیے کیا کرو, میرا نام تم سب کے سامنے پروموٹ کر سکتے ہو, میرے نام کی ورشپ کر سکتے ہو. اس لیے آپ جو پوری دنیا میں سب سے بڑا میوزیکل جو ایونٹ ہے کلائمیکس کے نام سے, اس کو آپ دیکھ لیں, اس میں سبحان اللہ اوپن سیٹن ورشپنگ ہے, بالکل ایسے, جس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابلیس خطاب کر رہا ہوتا ہے, اور وہ پیچھے ڈبنگ اور ایک کمپیوٹر کی آواز ہے کہ تم لوگ میری ٹیریٹری میں آ گئے ہو, آئی ایم یور ڈارک سائڈ, آئی ایم ود ایوری ون, قرین کا کانسیپٹ. اور وہ کہتا ہے کہ ایون آسکر میں دیکھ لیں سبحان اللہ, جس سے ویلکم کیا گیا, ویلکم ٹو دی گاڈ لیس سوڈومائٹس, یعنی اللہ کا انکار کرنے والے سوڈومائٹس مینس سوڈومی کا جو ایکٹ کرتے ہیں, یعنی قوم لوط والا جو عمل کرتے ہیں, اس طرح سے وہ شروع کر رہے ہیں. اور آسکر میں تو ایک یار اس کے نا ایویڈنسز آپ بعد میں دیجیے گا, پہلے جو معاشرے میں لوگوں کا فرسٹ امپریشن ہوتا ہے نا ان باتوں کی طرف, وہ ہوتا ہے کہ یار یہ بکواس باتیں ہیں ساری, ٹھیک ہے, یہ باتیں وہ ہیں کہ لوگوں نے اٹینشن سیکنگ کے لیے خام خواہ لنک کیا ہوا ہے, یہ سائن اس نے بائی چانس کسی نے ایسے سائن کر دیا, ایسے سائن کر دیا, ٹھیک ہے, دوسرا فنگر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں, یہ فار دا سیک آف اونلی لنکنگ ہے, جس کو آپ لوگ نا کنسپیریسی تھیریز ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ بہت زیادہ نا کنسپیریسی تھیریز میں پڑھ کے نا, اور اس چیز کو ایگزیجریٹ کر کے اور اپنی وہ فالوئنگ کرنے اس کو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے کہ کیا اس کی ریالٹی کیا ہے. برو یہ جو تھاٹ ہے نا برو, یہ بالکل ایگزسٹ کرتی تھی پرابلی 20 سال پہلے. لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا کہ یار یہ تو کانسپریسی تھیوریز ہیں اور یہ کانسپریسی تھیورسٹ ایسی باتیں کرتے ہیں برو, بٹ اب تو اتنا کلیئر ہے, جس کو کچھ بیسک بھی پتہ ہے نا آج کل دنیا کا, ہی نیور تھنکس لائک دیٹ. اصل میں میرے خیال میں نا اس میں جن لوگوں کو بیسک پتہ ہے نا وہ بڑے کم ہوتے جا رہے ہیں. بیسکلی یہ جو انہوں نے ٹریپس اپنے سارے جو سسٹمز بنائے ہوئے ہیں, لوگ اتنے زیادہ اس میں انوالو ہو چکے ہیں, میوزک سے لے کر آپ باقی جو جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, کہ ایک بیسکلی ان کا بھی ایک کلچر ہے نا, ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دیا کہ ہمارا ایک اسلامک کلچر ہے, ایک شیطان نا اس کا ایک اپنا کلچر ہے جس کے اندر یہ میوزک انڈسٹری ہے, جس کے اندر ایون میں کہوں گا دوسرے قسم کی انٹرٹینمنٹس ہیں نا. میں خود فٹ بال دیکھتا, لیکن اس طرح فٹ بال, NFL, پریمیئر لیگ, ان چیزوں میں لوگوں کو بلا دو کہ ایک بالکل بے خبر ہو جائے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ جس کو تھوڑی سی بھی, جس کی آنکھیں کھلی ہیں نا, وہ پہچان لے گا, بٹ موسٹ آف دا پیپل آر ورکنگ 9 to 5, یہ گانا شانا, میوزک, پبس, ڈرنکنگ, یہ کر کے بالکل غفلت 100%. دے ہیو نو آئیڈیا واٹس ہیپننگ ٹو دیم اور واٹس ہیپننگ اراؤنڈ دیم. تو جب ایک وہ جو عوام جس طرف نکل گئی ہے نا, وہ ان میں سے شاید کوئی اس طرح کی باتیں کرتے ہو, لیکن وہی بات ہے کہ ایویڈنسز اتنے واضح ہوتے جا رہے ہیں کہ تھوڑا سا بھی جو آنکھیں کھولے گا نا, مطلب اب تو انٹرویوز ہیں میوزیشینس کے جس میں وہ کلیئرلی اپنے بول رہے ہیں وی سولڈ ٹو دی ڈیول. مطلب اب اس سے زیادہ ایویڈنس کیا چاہیے. آپ لیرکس گانوں کو اٹھائیں,
اتنے سارے ہیں جس کے اندر ڈیول کا نام استعمال ہوتا ہے. انفیکٹ ایسے ایسے لیرکس ہیں گانوں کے جس میں پیڈوفیلیا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ جی میں نے اپنا سول ڈیول کو سولڈ بھی کر دیا, اور اٹس ڈیفیکلٹ مطلب عجیب عجیب باتیں سول سے ریلیٹڈ اور ڈیول سے ریلیٹڈ. گریمیز اوارڈ ہوئے تھے, اس میں جو سیم اسمتھ نے جو انہولی اس کا گانا ہے ٹائٹل ہے, اس نے جو گایا تھا, مسلمان تو دور دور برو, کرسچنز ٹویٹس دیکھ لیں آپ ان کی, آپ پڑھ لیں سارے, وہ بیش کر رہے ہیں کہ دس از کلیئر سیٹنزم. وہ اس نے کیا کیا ہوا ہے, پورا ریڈ لباس پہنا ہوا ہے, سامنے اپنے جو ہے نا وہ ایول یعنی خواتین جو ان کے سامنے ہیں وہ اس کو بار بار سجدے کر رہی ہیں اور سر پھینک رہی ہیں, اور وچز والا لباس پہنا ہے انہوں نے, اس کا جو کیپ ہے وہ ڈیول کے ہارن ہے, اور جو اسٹیک ہے, اور اس کے الفاظ دیکھ لیں آپ. ہم چلو ان باتوں میں یقین نہیں کرتے, لیکن اس کے الفاظ دیکھ لیں آپ کہ ہی از ورشپنگ سیٹن. اور گورے جو نان کرسچنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایون میگن فاکس اور بڑے بڑے جو ایکٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ دس از کلیئر سیٹ, ویک اپ گائز. ہاں بالکل, آئی گیس بہت زیادہ کھڑے ہوتے ہیں نا. اور آپ کی ایک بڑا ایویڈنس یہ بھی ہے کہ سرٹن چرچز بھی آپ کو جگہ جگہ ملیں گے. لنڈن میں بڑا اوپنلی, وائس کی ڈاکیومنٹری ہے, اس پہ انہوں نے کیا ہوا انٹرویو اس کے بندے کو, اور مطلب دے آر ایوری ویئر جو سرٹن چرچز. بالکل. اور برو آپ نے جو کہا نا کہ ہم کیسے ان لوگوں سے بات کریں, دیکھیں میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ سیٹن ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, قرآن مجید کی روشنی میں, تو اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا, وہ نہیں ہے. دوسرا پھر کتنی آیات ہیں جو میں نے کچھ رکھی ہوئی آپ کے سامنے کہ جس میں اس کی عبادت کا ذکر ہے, جس میں اللہ نے یہ بتایا کہ یہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان میں فیمیل ڈیولز ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. تو اسی طرح دیکھیے ایون بال ایک جو ان کا ایک پیگن ڈائٹی جو بیسکلی لوسیفر ہی آپ کہہ لیجیے, اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے, اور سورہ صافات میں ہے. میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں, اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین, ڈو یو کال اپون بال اینڈ لیو دی بیسٹ آف دی کریٹرس, یعنی تم بال کو بلاتے ہو. اب تھرو آؤٹ ہسٹری آپ یہ کریکٹر کو دیکھیں نا, بال کو یہ شکلیں چینج کر کر کے مختلف فارمز میں گاڈ کا آپ کہہ لیجیے ایک مینیفیسٹیشن کے طور پہ آ رہا ہے. بال کا ترجمہ کیا دیا ہوا ہے لٹرل, یہ بس نام ہی اس کا نام ہی, گاڈ کا نام ہے. اور یہ جو بیلنسیاگا ہے, بیلنسیاگا یہ لیٹن ورڈ ہے, پیرس کا برانڈ ہے, اور اس کا اگر آپ ابھی کر لیں گوگل ٹرانسلیٹ لکھیں لیٹن کو کر کے, اس کا مطلب ہے بیل از دا کنگ. اور بیلنسیاگا کتنا کنٹروورشل برانڈ ہے. اس کا جو آرٹسٹ ہے مائیکل وارسمین, وہ اس نے کہ جو اس کا جو اس نے جس طرح سے بچوں کو ہم امیجز بھی دکھائیں گے, آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ انشاءاللہ, بچوں کو کس طرح سے انہوں نے وہ BDSM والی کلودنگ پہنا کے, یا بچوں کے ہاتھ میں ٹیڈی بیئر ہے, اور اس نے جو BDSM کیا ہے جو کہ فورسڈ یا وائلڈ سیکس ہے, ٹھیک ہے, اس کے وہ کر کے بچوں کو وہ کیا ہوا ہے. اور پیچھے مائیکل بورسمین کو گوگل کر لیں آپ, وہ ایسا آرٹسٹ ہے جو پیڈوفیلیا کو پروموٹ کرتا ہے, ایسا آرٹسٹ ہے جو کہ یعنی ہر طرح سے گندگی کو پروموٹ کرتا ہے. اور اس نے اس کا جو فوٹو شوٹ ہے اس میں جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے اس کے پیچھے جو فائلز پڑی ہوئی ہیں اس پہ مائیکل بورسمین کا نام بھی لکھا ہوا ہے. سو دے آر پروموٹنگ پیڈوفیلیا. اور یہ جو گوچی ہے, یہ جو بیلنسیاگا ہے, یہ کیرنگ اینڈ کو کمپنی ہے. کیرنگ کو پیرنٹ کمپنی ہے, وہ اون کرتی ہے گوچی کو بھی, وہ اون کرتی ہے ان کو, اور یہ بیسکلی اون بائی ایلومناٹیز اینڈ سیٹنسٹس. دیکھیں نا, سیٹن کی ایگزسٹنس شروع سے ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس نے اتنی پاور اب تک لے لی ہوگی. اور جیسے میں نے آیت آپ کو سنائی کہ جنات اقرار کریں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو گمراہ کیا ہے, اور they were helpers of each other, وہ ایک دوسرے سے بینیفٹ لیا کرتے تھے. تو اٹس ویری کلیئر کہ سیٹن جو ہے وہ فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا نا, ہر طرف سے ہر اینگل سے آنے کی وہ کوشش کرے گا, کیونکہ اس نے للکارا تھا اللہ کو, اس نے کہا تھا کہ میں تو نہیں چھوڑوں گا انہیں. So it's becoming a proper religion now. بڑی زبردست اس میں بات ہے کہ ہم لوگ اکثر جب شیطان کا ذکر کرتے ہیں نا دینی سرکل میں, تو ہم بڑا اس کو نا سمپل سادہ سا سمجھتے ہیں کہ وہ بس میرے پہ نا کوئی پرسنل سے اٹیک کر رہا ہے, مجھے اس نے نا کوئی وسوسہ ڈال دیا کہ نماز چھوڑ دو. بس ہمارا نا تصور شیطان کا یہ ہے کہ وہ بس انڈیویجولی بس ہر کسی کو پھسلانے میں لگا. بٹ obviously وہی بات جو علی بھائی نے بھی کیا نا کہ وہ ہمیشہ سے ہے, اور ہم جب پڑھتے بھی ہیں کہ شیطان کتنا سلو گریجولی کس طرح لوگوں کو شرک کی طرف بھی لے کر آیا. وہ قرآن میں بھی ہے, شروع میں گاڈ کی پہلے پکچر, اور آہستہ آہستہ اس کو, تو بڑا پیشنٹ ہے. تو اس نے کیا دنیا کے نظام کے اوپر کام نہیں کر رہا کہ آہستہ 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 پوری دنیا کو وہ اس پوائنٹ پہ لے کر آئے کہ وہ اس کی عبادت کرے. اور شروع میں نہیں کہتا کہ میری عبادت کرو, شروع میں انسان کو شہوت, زنا, پورن ایڈکشن ان سب میں لگاتا ہے. اور جب انسان
پورن کو دیکھتے تھے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو پورن پلیز نہیں کرتا, پھر وہ آگے بڑھتا ہے پیڈوفیلیا پہ, پھر وہ آگے بڑھتا ہے ڈفرینٹ قسم کی کیٹیگریز پہ, صحیح ہومو سیکشولیٹی پہ جاتا ہے, پھر الٹیمیٹلی انسیسٹ پہ جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, پھر مطلب اس طرح کے مختلف جو ہے نا وہ کام یار کرتے اس سے زیادہ بہت زیادہ آگے جو ہے نا ان کا وہ ہے کہ جو یہ جو سیکٹن چرچز ہیں اور ان کی جو انڈر کور جگہیں ہیں نا, مطلب 60 منٹس آسٹریلیا کا میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا, یوٹیوب پہ ایک چینل ہے, ان کی پوری ڈاکیومنٹری ہے اس پہ. ایک بچی ہے جس کا نام ہے ٹریسا, ٹھیک ہے, 15 ایئرز اولڈ ہے, وہ ان سب لوگوں کے اس میں سے نکل کے آئی ہے اور اس کا انٹرویو ہو رہا ہے, اور بڑا پرانا انٹرویو ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ابھی تک, میں آپ سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ ابھی تک کیسے وہ یوٹیوب پہ, بٹ اٹس اسٹل دیئر, ملینز آف ویوز. تو وہ ساری اسٹوری آپ اگر اس بچی کا وہ انٹرویو دیکھیں گے نا تو شی از ویری ٹرامیٹائزڈ, دا وے شی از اسپیکنگ اتنا آہستہ سے, اور سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ وہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ جو چیزیں بتا رہی ہے نا, تو یہ جو فلتھ آپ بتا رہے ہو اس میں یہ بھی ہے کہ 11 ایئرز کی ایج میں جو ہے وہ ملٹیپل ٹائمز اس کا ایبورشن بھی ہو چکا تھا, اور ایک اس کی بیٹی بھی تھی 11 ایئرس کی جب وہ تھی, ابھی وہ 15 سال کی, ٹھیک ہے. شی نریٹس کہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ان کی جو پوری گیدرنگ تھی, سیریمونیل گیدرنگ جو تھی, اس میں وہاں 2 ڈاکٹرز اور نرس بھی ہمیشہ ہوتے تھے. تو میرا فیٹس انہوں نے نکالا, ٹھیک ہے, اور وہ فیٹس زندہ تھا, اس کو انہوں نے مارا اور میرے سامنے کھایا اور مجھے بھی فورس کیا اور مجھے بھی کھلایا. مطلب اس حد تک کا فلتھ جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں. اور یہ ایک آئی لینڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا, یہ جیفری ایپسٹین, اس کا آئی لینڈ وہ کیریبین میں امریکن ہے یہ بندہ, اور اس آئی لینڈ پہ باقاعدہ ایک ٹیمپل ہے, اور اس آئی لینڈ کے بارے میں باقاعدہ ڈاکومنٹڈ پروف موجود ہے کہ یہاں آرجیز, سیکشل آرجیز پلس پیڈوفیلیا ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی تھی. اس کے بھی کچھ سروائیور نے جو ہے نا وہ بیانات دیے کہ واقعی یہاں پر یہ کام ہوتے تھے. تو دیکھیں نا, اب یہ کوئی جیسے طاہا نے کہا 20 سال پہلے آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں کانسپریسیز ہیں, لیکن اب تو اتنا زیادہ ایویڈنٹ ہو اب تو چکا اس ہے. میں جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا نا, اب اس کی ڈرون فوٹیجز چیزیں, لوگ مطلب ایکسیس جی بھی جی بڑھتا جی گیا نا, جی تو لوگوں کو چیزیں کیپچر کرنا بھی آسان ہوتا گیا. ایسے ہی یہ آپ نے جس طرح کے انٹرویوز ہیں بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہاں پہ لوگوں کو سائلنٹ تک پہنچایا جا رہا ہے, نکالا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں باعث اس سے سامنے آتی جا رہی ہیں. محمد علی بھی کہنا یہ بارگین ہے, جی یہ بارگین ہے, یہ ایک ڈیل ہے جی ہاں کہ تم میری عبادت کرو, مجھ سے مانگو, اور میں تمہیں فیم عطا کروں گا, میں تمہیں ایون سبحان اللہ. شیخ مجھے واقعہ یاد آ گیا اچانک سے, شیخ محسن العباد ہے نا مدینہ میں مسجد نبوی میں پڑھاتے ہیں, جی اور جی مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھا, شیخ بن باز کے اسٹوڈنٹ ہیں. ان کے جو بیٹے نا شیخ عبدالرزاق بن بدر, وہ یہ واقعہ خود سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہتا ہے کہ شیخ میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں اور سناتا ہوں. کہتا ہے کہ شیخ میں آئی واز فائنینشلی ویری پور, ویری ویک, اور میں چاہ رہا تھا کہ بڑی ٹرائی کی میں نے کسی طرح سے پیسے کماؤں, کچھ کروں, بٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میں فرسٹریٹ ہو گیا اور میں کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو میرا جو نیبر تھا وہ راتوں رات مالدار ہو گیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ, تو اس نے مجھے اگنور کرتا رہا. یعنی مختلف ویڈیوز میں نا واقعہ یہ میں جوڑ کے بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس نے کہا جب تم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے نا پھر آنا میرے پاس. تو کہتے ہیں میں نے بڑی ٹرائی کی کہ میں کچھ کر لوں, لیکن اسٹیبلش نہیں کر سکا اپنے آپ کو میں. تو میں اس کے پاس گیا, اس نے کہا تم ریڈی ہو؟ ریڈی ہو. تو میں نے کہا پھر تم نے جو میں کہوں گا وہ کرنا ہے اور نہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, تم نے لائلٹی مجھے دینی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ ایک پرچی پہ نام لکھا اور کہا کہ یہ نام ہے, فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ, سی شور کے پاس تھی وہ جگہ, اور کہا کہ تم نے یہ نام بار بار پکارنا ہے وہاں جا کے اس ٹائم پہ جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو. جیسی ڈوبے گا نا تم نے پکارنا ہے, جب تک ڈوبے گا اینڈ آن دا ٹاپ آف یور لنگس تم نے پکارنا ہے, ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو شاؤٹ. وہ شخص کہتا ٹھیک ہے, میں چلا گیا. میں نے کہا کیا ہوگا دیکھتے ہیں, اور اس نے کہا ہی از دا ماسٹر. نیبر نے کہا. جب وہ وہاں پہ گیا اس نے اس کو نام کو پکارنا شروع کیا, تو کہتے ہیں کہ لو اینڈ بیہولڈ آئی واز شاکڈ ٹو سی اے کریچر ہو واز ناٹ اے ہیومن اینڈ ناٹ اے اینیمل. اٹ واز اے مکسچر آف ہیومن اینڈ اینیمل, اٹ واز اے بیسٹ ٹائپ کریچر. اس نے کہا کہ تم نے مجھے پکارا ہے, بتاؤ کیا چاہتے ہو. تو اس نے کہا کہ مجھے ویلتھ چاہیے, مجھے فیم چاہیے, مجھے پیسہ چاہیے. تو اس نے کچھ ڈیمانڈز رکھیں. اچھا, ایک ویڈیو میں تو ایک آتی ہے, کچھ مزید میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے مختلف اور بھی آتی ہیں. اس نے کہا کہ تم نے 40 دن کے لیے فلاں غار میں جانا ہے, ڈیپ ان سائڈ دیٹ کیو.
جہاں پہ سن لائٹ پہنچے تک بھی نہ, اور ایک سوراخ میں ایک ہول, ایک سرکل میں تم نے بیٹھنا ہے اور تم نے یہ ورشپ کرنی ہے, اور تم نے اسی میں تمہیں سے نکلنا نہیں ہے فار 40 days. تمہیں کھانا وانا سب دیا جائے گا, یو ہیو ٹو یورینیٹ ان دیٹ, یو ہیو ٹو پاس ٹول ان دیٹ, ہر چیز تم نے وہیں پہ کرنی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس نے کہا کہ تم نے اپنے کسی محرم رشتے سے زنا کرنا ہے, اپنی والعیاذ باللہ اپنی بہن, والدہ, بیٹی, خالہ, محرم سے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. تیسری چیز اس نے کہی کہ تم نے آج کے بعد نماز نہیں پڑھنی. تو وہ کہتا ہے کہ شیخ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں نماز کی اتنی عادت ڈالی ہوئی تھی کہ وی نیور لیفٹ صلاح ان آور لائف. ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں تو ہم نماز مصلی پہ جا کے پڑھ لیتے تھے. تو پیرنٹس نے ایسی تربیت کی تھی, نماز ہماری گھٹی میں تھی, ہمارے زندگی کا حصہ تھی. تو جب اس نے مجھے کہا تم نماز نہیں, تو آئی کڈنٹ فیتھم دس فیکٹ کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں گا. تو میں نے اسے کہا کہ نہیں, یہ میں نہیں کر سکتا, میں نماز نہیں چھوڑ سکتا. دیٹ اینیمل, دیٹ جن اسکریمڈ اینڈ شاؤٹڈ اور واپس چلا گیا. یہ کہتا ہے کہ میں ڈر گیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. میں بھاگ کے آیا, اپنے نیبر کے پاس پہنچا تو نیبر نے مجھے بڑا گالیاں دی ہیں, لان دن, تو تم نے میرے ماسٹر کو ڈسپلیز کر دیا, تم دفعہ ہو جاؤ یہاں سے, اور یہ تو وہ ہے اور سب. بس شیخ کے پاس سے اس نے کہا شیخ میری نماز نے مجھے بچا لیا. اور شیخ یہ تفسیر کر رہے تھے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیا برائی سے ہوتے, اس کے اندر یہ واقعہ سنایا. یہ کس شیخ کے پاس نہیں؟ شیخ عبدالرزاق بن بدر ہے. اچھا, شیخ عبدالرزاق بن بدر شیخ محسن العباد کے بیٹے اور مسجد نبوی میں جو ہوتے ہیں, ہی از الائیو ماشاء اللہ. ان کی ویڈیوز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ, اور یہ واقعہ یوٹیوب پہ بھی کچھ یعنی شارٹ پڑا ہوگا, ڈیٹیل میں شاید نہیں پڑا. سو دا پوائنٹ از کہ دیز میوزیشینز, these people, even people in politics, even people who want fame, even people who want power, they make sacrifices. یہ اتنی گندگی کرتے ہیں نا, they یعنی sell their souls to devil. ٹھیک ہے, not all of them, but اگر آپ یعنی اگر ہمیں پبلکلی اناؤنس کرنے کا مسئلہ نہ ہوتا نا, تو ہم نام لے کے بتاتے ہیں کون کون سے پولیٹیشینز. اور میں پاکستان کی بھی بات نہیں کر رہا, میں انٹرنیشنلی بات کر رہا ہوں کہ وہ سرٹن ورشپرز ہیں اور وہ کس طرح سیکریفائز کرتے ہیں. اینڈ دے پروموٹ ہوموسیکشولیٹی, they promote satanism, they promote pedophilia, they promote every kind of filth on the face of this earth. بلکہ ہمارے ایک بھائی ہیں احمد خان بھائی, نام لے لیتا ہوں, وہ آپ کو پتہ ہے ان کی جاب آن لائن ایک وہ سعودیہ میں جو ہے دعویٰ آرگنائزیشن ہے, تو وہ مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک بار میری ایک اکلٹسٹ سے بات ہوئی, اس نے ایکسیپٹ کیا میں اکلٹسٹ ہوں, حالانکہ وہ جیو تھا, لیکن یہ کہ وہ کہتا کہ ہم جوڈائزم کو پریکٹس نہیں کرتے. تو میرے فادر بھی اکلٹسٹ ہیں, میں بھی. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی کہ ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم مہدی کو گالیاں دو, عیسیٰ کو گالیاں دو, یعنی ہر اسلامک فگر اور کریکٹر کو گالیاں دو. تو کہتے کہ اس سے پوچھا گیا کہ اس کے ریٹرن میں تم لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے ریٹرن میں ہمیں بینیفٹس اور فیورز ملتی ہیں. تو انہوں نے کہا سچ ایز, اس نے کہا کہ سچ ایز کہ میرے والد گھر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی شکل میں جو ہے نا وہ ڈیول, ڈیمن, دی جن, وہ جا کے کام کر رہا ہوتا ہے ان کے آفس میں جا کے. تو یعنی وہ کہتے ہیں آئی واز شاکڈ کہ دس کائنڈ آف بینیفٹ, یعنی کون نہیں چاہے گا یہ چیز. تو دیکھیں نا کہ یہ اٹس ریئل, وہ بندہ خود جو ایکنالج کر رہا ہے حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے. اور شیخ آپ نے بھی بات کی, خرم بھائی نے بھی بات کی, میوزک انڈسٹری میں ان کا ایک وہ بہت زیادہ انٹری. تو اس حوالے سے ایک کیریکٹر ہے رین مین, اس کے میں پڑھ کے تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. رین مین جو ہے, دس از اے ڈیمن ڈائٹی رولنگ اوور دا میوزک انڈسٹری. اس کے پاورز اور سکلز کیا ہیں؟ کرپٹنگ انفلوئنس اینڈ ڈارک پاورز. ہابی کیا ہے؟ میکنگ ڈیلز ود پیپل ہو وانٹ ٹو رائز ان پاپولیرٹی اینڈ پاور اینڈ کرپٹنگ دیم آفٹرورڈز. گولز انکریز دا رینکس, ایکسرسائز الٹیمیٹ پاور اوور دا میوزک انڈسٹری. اور اس کے جو کرائمز ہیں ان میں انسلیومنٹ ہے, برین واشنگ ہے, ریپ ہے, مرڈر ہے. اور دیکھیں یہ کوئی کانسپیریسی نہیں ہے, ایم این ایم کے گانوں میں رین مین کا ذکر ہے. اچھا, ریحانہ کے گانا امبریلا, انڈر مائی امبریلا, وہ ایک پورے اس کے لیرکس میں اگر آپ کے سامنے رکھوں, دیکھیں امبریلا تو سمبل ہے رین مین کا, اور امبریلا سے رین گرتی ہے. رین سے ان کی مراد ہے بلیسنگز, یعنی جب آپ اس کے ساتھ ڈیل کرو گے, یو ول سیل یور سول ٹو دا رین مین, تو وہ پھر آپ کو ان ریٹرن بلیسنگز دے گا. اور وہ بلیسنگز فیم کی شکل میں ہے, پیسے کی شکل میں. ہمارا کانسیپٹ ہے یار, اللہ تعالیٰ رین. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں مجھے آپ نے کہا تھا کاپی کرنے کی کوشش. یہ پہلے تو میں جی آپ کو, یہ ایم این ایم کا گانا ہے اور ہمارے بچے بہت شوق سے جو ہے نا وہ ایم این ایم کو سنتے ہیں. تو اس گانے کا جو نام ہے دیٹ از مائی ڈارلنگ. اور یہ میں
نہیں چاہتا کہ اب لوگ اس کو سرچ کریں لیکن یہ کہ یہاں پہ یہ بتانا ضروری کہ دیکھیں یہ ہمارے بچے جو ہے وہ سن رہے ہیں اور اس کو بڑا لائک جو ہے وہ کیا جاتا ہے. سو یہ اس کے تھوڑے سے لیرکس میں بتاتا ہوں کہ سر میں ذرا میں نے سنا نہیں ورنہ سر میں جی یار ہی جسٹ مینشننگ اٹ وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس پہ کوئی نہ کوئی بات آ سکتی ہے کیونکہ میں اسی لیے ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ دیکھیں آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ جو ہماری آڈینس ہے وہ ان کو سنتی ہے. ایمینم ہو گیا ٹھیک ہے, یہ او لیول اے لیول کے بچے, تو ضروری ہے ان کو یہ بتانا. تو یہ دیکھیے یہ ہے جی کہ یو ریمبر دیٹ نائٹ یو پریڈ ٹو گاڈ یو وڈ گیو اینی تھنگ ٹو گیٹ اے ریکارڈ ڈیل well Dre signed you. This is what you wanted your whole life, Marshall, right? Look at this house, look at these cars. I am so nice. Oh, but you don't know fame has a price too, that you're just now seeing the downside too. تو یہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جب تم نے ڈیل کی تھی تمہیں سوچنا چاہیے تھا. اب تمہیں کارز اور یہ چیزیں تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یو ہیو سولڈ یور سیلف ٹو دا ڈیول. اور یہی کانسیپٹ جو ہے پھر آگے رین مین کا ذکر ہے, یہی کانسیپٹ جو ہے وہ امبریلا جو گانا ہے اس میں بھی ہے, اور اس کے بھی لیرکس یہی ہے کہ امبریلا سے رین مین جو ہے بارش برسائے گا اور آ جاؤ میرے امبریلا کے نیچے, مطلب یہ کرکس ہے اس گانے کا. تو اٹس ویری کلیئر. اور پھر بیونسے کا مجھے ایک وہ یاد آ گیا, ایک اس نے ایک بار اقرار کیا تھا کہ وین آئی ایم آن اسٹیج تو اٹس ناٹ می, میرے اندر کوئی روح آ جاتی ہے, کوئی سول آ جاتی ہے اور وہ پرفارم کر رہی ہوتی. تو دیر از ناٹ اے سیکنڈ ڈاؤٹ بردرس کہ یہ لوگ ایسے چیزوں میں انوالوڈ ہیں, ایسے اکلٹ پریکٹسز میں انوالوڈ ہیں کہ جو انتہائی گندی غلیظ, اور اس سے باقاعدہ شیاطین پوزیس کر لیتے ہیں اور پھر وہ کچھ بھی کرواتے ہیں ان سے. اور جو لوگ یعنی بغاوت کرتے ہیں تنگ آ جاتے ہیں جی ان سے, تو پوری دنیا بائک آؤٹ کرتی ہے ان کا. پھر جیسے میں نے کل بھی مینشن کیا کہ جو کانیے ویسٹ ہے اس نے ایک انٹرویو میں کیا دیا, ڈپریس ہو کے اور اپنے مشکل میں کہ آئی سیکریفائز مائی مدر فار دا سیک آف ڈیول. ٹھیک ہے, اور پوری دنیا اس میں پڑ گئی کہ یہ کیا بکواس ہے یہ وہ سارا. اور ایڈیڈاس نے جو جیزی جو برانڈ جو ہے نا سے اٹیچ تھا کانیے ویسٹ سے, انہوں نے پول آف کر دیا اور بلینز آف ڈالرز کا نقصان ایڈیڈاس کو ہوا. بٹ دیکھا نہیں, ول بیئر دس لاس بٹ وی کی ناٹ ہیو کانیے ویسٹ ود اس, کیونکہ یہ لوگ کرتے تھے سیکریفائز. ایون بیلی آئلش نے بھی اپنی بیسٹ فرینڈ کو, جو یہ بڑی کانٹروورسی, یہ پورا آپ دیکھ لیں ویڈیوز دیکھ لیں, اس پہ بہت سے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ شی سیکریفائز ہر بیسٹ فرینڈ ٹو پروو ہر لائلٹی ٹو دا ورلڈ. اور لوگ کتنے یعنی بچوں کو مارتے ہیں, نیو بورن بیبیز لائے جاتے ہیں اور ان کو ذبح کیا جاتا ہے. فرعون کیا تھا, یعنی فرعون کیا تھا, فرعون کیوں تعویذ میں فرعون کے نام لکھے جاتے ہیں, کیوں جنات اور شیاطین فرعون کو پریس کرتے ہیں, کیونکہ ہی واز ون آف دا بگیسٹ الائز اینڈ کور لائلز آف شیطان, رائٹ. کیوں یہ جو ون آئی کا جو نشان ہے اس کو اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے, بیکاز دجال ول بی ون آف دا بگیسٹ ویپنز آف شیطان. سو جو ان کے بڑے بڑے لائلز ہیں نا, جو انہوں نے کام کیے, وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جو چیلے ہیں نا, یہ جو میوزیشین ہیں ان سے وہ کام کرواتے ہیں. اور اس کا انفلوئنس جو ہے نا, ایک تو وہ گرینڈ اسکیم آف تھنگز میں نا, جیسے آپ پہلے بتا رہے تھے, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہماری سوسائٹیز میں بھی اب موجود ہے. بالکل ان دا فارم آف میوزک یو کین سے. اس کا سب سے بڑی اور بڑی ایگزامپل ہے نا, اچھا اگر کوئی بندہ سن رہا ہے اچھا یار یہ بہت بڑے ہیں, ہم لوگ تو اس طرف نہیں جاتے. دا تھنگ از کہ آپ اگر ان کا میوزک سن رہے ہیں نا, ریپ میوزک لے لیں آپ, تھوڑا سا ہیوی میٹل جو پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا, آپ میں حال سے شوقین تھے, تو اس کے لیرکس ہیں وہ آپ کو کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں, گناہوں کی طرف ہی دیتے ہیں نا. ریپسٹ آپ اٹھا لیں, آپ یہ جو اسٹیبنگ کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, آپ بڑی ریسرچ ہوئی تھی, اکثر لوگ بلا وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹیبنگ شروع ہوگی ایک زمانے میں, تو وہ اس ٹائم انہوں نے دیکھا اس علاقے میں جو ریپ میوزک چل رہا تھا نا اس میں بہت زیادہ ذکر تھا اسٹیبنگ کا, بیکاز اٹس کانسٹنٹلی ہم آپ جو چیز سن رہے ہیں نا, ہم اکثر بات کرتے ہیں یار جو ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا ہمارے پر اثر ہے, تو ہم اگر میوزک کا تو بہت پاورفل چیز ہے نا, وہ تو اس کی رائمنگ اور اس کے لیرکس آپ کو اوپر بڑا گہرا اثر کرتے ہیں. تو ہم جس قسم کا بھی لیرکس سن رہے ہیں اس کا اثر ہو رہا ہے. تو اگر ہمارے بچے یہ بیٹھ کے ان کو سن رہے ہیں جس کے اندر عجیب ڈیول ورشپنگ بھی ہے, اگر یہ نہیں ہے تو ویسی فضول قسم کی فحش قسم کی چیز, نیوڈیٹی کو پروموٹ کرنا, ایون عورتوں کو بہت گندے طریقے سے ان کو نا آبجیکٹیفائی کرنا اور ان کو حقیر طریقے سے بتانا, تو لڑکوں کی نظروں میں ذہنوں میں وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. They don't see women as human. تو اب وہ ڈیول ورشپ کی طرف اگر نہیں بھی جا رہا, دس از جسٹ ون اسٹیپ ٹورڈز دیٹ, کہ گناہوں کی طرف تو آ رہا ہے. ڈیول کا شیطان کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کو اللہ سے جتنا دور
ادھر سے اور اپنے جتنا قریب چوٹی تو یہ نا کہ وہ اس کے ورشپر بن جائے, بٹ وہ دیر از اے پروسیس ٹو اٹ, اسٹیپ بائی اسٹیپ بائی اسٹیپ بائی. ایک اللہ کا بندہ بھی جو ہم نے سب نے سیسا والی اسٹوری ملٹیپل ٹائم ذکر کی ہے, وہ ایک عابد کو لے گیا اپنے تک سجدہ کروا دیا, آخری جو کام اس نے کرایا وہی کرا, سجدہ کروایا اپنے لیے. اس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد معافی نہیں ہے. بالکل یہ بتائیں کہ یہ جو سوسائٹی میں وہ جو آج کل گوٹ کا سائن کافی زیادہ کامن ہوا ہے, گاڑیوں کے پیچھے بھی جگہ جگہ ہوا ہے گوٹ ہیڈ اور ہارنز ہیں اس کے, از اٹ سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو یار شیخ ویسے نا ویسے تو یہ جو مارخور ہے نا, مارخور یہ ہمارے آرمی کا ایس آئی کا ایک وہ ہے, تو میں سب کو تو یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو اور لوگ آرمی سے محبت کے لیے یا ویسے مارخور کا وہ لگاتے ہیں, لیکن میں بتاؤں اکثر جو سیٹنسٹ ہیں اور ڈیول ورشپرز ہیں وہ یہی بیفومت جو ہے نا گوڈ شیپ جو ہے اس کی وہی سینگ ہے اور سب کچھ ہے. بہت سملیرٹی لگتی ہے مجھے بھی ایگزیکٹ سیم ہے, وہی اینگل وہی ہارنز. لوگ میں نہیں کہہ رہا کہ لوگ سیٹنسٹ بن گئے پاکستان تو نہیں بن رہے, لوگوں کو نہیں پتا, لوگ پیار محبت میں اور آرمی کے آئی ایس آئی کے اس پہ لوگوں میں, اور ہمارا ایک جو مارخور ہے ہمارا نیشنل اینیمل بھی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں لگاتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ نو کیونکہ کبالا میجک از بیسڈ آن سائنس, از بیسڈ آن سائنس. تو یہ جو ہے یہ جو سائن ہے یہ بیسیکلی کوئی پکچر لے کے اپلوڈ نہ کر دے گا تو ابھی is also one of them. تو وہ یہ آپ کر رہے ہیں, آپ کی کسی نے اس کو نا اس ویڈیو کو اوپر کسی کو نہ بنانے دینا کوئی یہاں سے نہیں. سو یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی سائنس ایسے ہیں. ایون جو اسٹار آف ڈیوڈ ہے, آپ دیکھیں اکثر سیٹنسٹ ابھی گول کر ابھی انسٹاگرام پہ لکھیں دا چرچ آف سیٹن یا سیٹن ورشپ, آپ کو جتنے بھی ویریفائڈ لنکس آف سیٹن ورشپرز ملیں گے نا ابھی گول کریں, اور ان کا اکثر سائن اسٹار آف ڈیوڈ ہوگا. یہ تو اصل میں کبالا میجک, اور یہ جو بیسیکلی اسرائیل کا آپ سائن دیکھ لیں, اسرائیل کے فلیگ پہ دیکھ لیں اسٹار آف ڈیوڈ. ایون وہ جو میکسیکو والی جو ہے نا, میکسیکو دا لینڈ آف سارسرز, وہ جو ڈاکیومنٹری ہے اس میں بھی وہ جو سارا دکھایا گیا جو میجک کرتے ہیں وہ اسٹار آف ڈیوڈ میں آگ لگا کے سائن بنا کے اس کے بیچ میں کھڑے ہو کے اس کو بھی بیفمت سامنے ہے کار میں جو ہے, اس کو کہا گیا کہ مائی لارڈ آئی ایم سیکریفائسنگ دس اینیمل, مرغا کو لے کے مرغا کے اذان دیتے ہیں نا فرشتے کو دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایک ہولی اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس کو اپنے منہ پہ لگا رہے ہیں, اس کو اپنے زبان پہ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے سیکریفائس کر رہا ہوں, اور پھر اس کو نا یعنی سبحان یہ سب چل رہا ہے, اور اتنا گند ہے نا کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. اور یہ جو سائن ہے یہ اس فری میسنری سے بھی ہے, اور انفیکٹ انٹرسٹنگلی یہ جو آپ نے کہا اسرائیل کا بھی ہے. جوز اس چیز میں اکثر ہم لوگ کہتے تھے جوز رن ان دا شو ہیں تھوڑے سے, لیکن وہ یہی ہے نا, اسرائیل بیسیکلی ہائی زائنسٹ کنٹری ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ دے رن آن میجک. جی یہ جو ٹیکنالوجیکل اچیومنٹ جو ہم نے آج پا لی ہے یہ میجک کے بغیر اتنی ممکن نہیں تھی. ایسے ہی ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ شیخ حمزہ یوسف اور مختلف اور جو ہے نا وہ جتنے شیخ پرانے سائنٹسٹ گزرے ہیں جو آپ کہہ لیجیے فاؤنڈرز آف ویسٹرن سائنس ہیں, دے ور اکلٹسٹ. یہ تو ریکارڈ پہ بات جو ہے وہ موجود ہے. اچھا یہ چونکہ سیٹنزم ٹاپک ہے تو ٹیکنیکلی میں آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ آپ کے سامنے دو اسکولز آف تھاٹ سیٹنسٹ کے رکھتا ہوں. ایک تھیسٹک سیٹنسٹ ہے. تھیسٹک سیٹنسٹ جو ہیں وہ سیٹن کو باقاعدہ ایک فزیکل اینٹی اور ڈائٹی تسلیم کرتے ہیں, اس کی ایگزسٹنس کو, اینڈ دے بلیو کہ ہی از گاڈ آن ارتھ, اور وہ باقاعدہ پھر اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس سے مدد بھی مانگتے ہیں, جیسے آپ نے وہ ڈاکیومنٹری کوٹ کی. دوسرے ایتھیسٹک سیٹنسٹ. ایتھیسٹک سیٹنسٹ ایز دا نیم سجیسٹ کہ وہ ایتھیسٹ ہیں, اور اس میں اینٹن لیوی بہت مشہور جو چرچ آف سیٹن کا جو بانی ہے, اور مزے کی بات کہ ہی از دا ون جس سے سیکشول ریولوشن کا نعرہ اٹھا تھا ویسٹ میں. یعنی یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں LGBT کی اور ڈیزائر کہیں سے پوری کر لو, وہ ایکچولی اس کی بات کرنے والا وہ تھا 1960s میں پہلی بار. تو یہ جو ایتھیسٹک سیٹنسٹ ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ سیٹن کوئی فزیکل بینگ نہیں ہے, لیکن یہ انسان کے اندر کے کیریکٹرسٹکس ہیں, اور وی شوڈ آل بی سیٹن ان دا سینس کہ وی شوڈ آل بی گاڈ. گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, ہم خود گاڈ ہیں, اور ہم خود گاڈ ایسے بن سکتے ہیں کہ جتنا ہم اپنی ڈیزائرز پہ عمل کریں گے, اپنی ول پہ عمل کرتے جائیں گے, ہم گاڈ بنتے جائیں گے, اور ہمیں کوئی بھی نہ روکے. ڈو ایز دو ول, بہت مشہور جو ہے ان کا نعرہ بھی ہے. اور انٹرسٹنگ بات جی ایگزیکٹلی انٹرسٹنگ بات کہ کئی ان کی البمز اگر آپ دیکھیں نا, ان کے ٹورز, انٹرنیشنل ٹورز, وہ آئی ایم کے نام سے ہیں, آئی ایم کے نام سے, یعنی یہ جو بیونسے ہو گئی اور باقی
आई एम जो है बेसिकली इसको थोड़ा सा अगर हम रिसर्च करेंगे ना तो दिस इज दैट कॉन्सेप्ट कि मैं सब कुछ हूँ, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम दैट एंगल के जो एथिस्टिक सेटनिस्ट का कॉन्सेप्ट है. तो बहरहाल एथिस्टिक सेटनिस्ट में मैं थोड़ा सा और भी आपको बताता हूँ कि इसमें एक कैरेक्टर जो है वो पुराना कैरेक्टर अगर हम देखें तो दैट वाज एलिस्टर क्राउले, एंड ही इज़ नोन एज द मोस्ट ईवल पर्सन. उस टाइम पे उसे मोस्ट ईवल पर्सन कहा गया, और उसके बड़े कोट्स हैं. उसने मोरालिटी पे बात की तो उसने कहा कि ये मोरालिटी इंसानों की गढ़ी हुई है और हमें सबको जो है वो अपनी कार्नल डिज़ायर्स को बाहर लाना चाहिए और उन पे जो है वो अमल करना चाहिए. तो आज मुझे ये लगता है कि शायद थीस्टिक सेटनिज्म वो कम है, लेकिन ये जो एथिस्टिक सेटनिज्म देखें दोनों में शैतान का जो है वो पर्पसफुल हो रहा है और वो सेटन को एज ए सिंबल आगे पेश कर रहे हैं. और इसी का हिस्सा जो है ना इंशाल्लाह ये डिटेल में मैं आगे बात करूंगा वो ट्रांस ह्यूमनिज्म है. वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे जाके बताऊंगा कि ट्रांस ह्यूमनिज्म क्या मूवमेंट है और क्या इस वक्त वो कर रहे हैं. बेसिकली चलें थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेते हैं. ट्रांस ह्यूमनिज्म इज बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप इन ह्यूमन एवोल्यूशन, और ये हाइब्रिड ह्यूमन बीइंग एक बनाना चाहते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी मर्ज हो जाए आपस में. वो कहते हैं ना कि आपकी मेमोरी जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी और आपकी जो है वो थिंकिंग एबिलिटी इनफाइनाइट हो जाएगी. आपके अंदर हम एक चिप इंसर्ट करेंगे, इवन यहाँ तक बात करते हैं कि इमोर्टैलिटी आप रीच कर लेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू या न्यूरो फार्माकोलॉजी के थ्रू वगैरह वगैरह जो भी इनकी जो है ना वो साइंस है. बिल्कुल. और इसका जो बानी है आप सुन के हैरान रह जाएंगे. इसके बानी का नाम है जूलियन हक्सले, टॉप यूजेनिस्ट है, एंड ही इज द ग्रैंडसन ऑफ थॉमस हेनरी हक्सले, द फेमस फ्रीमेसन एंड इल्यूमिनाटी मेंबर. तो देखिए कि कनेक्शन सेम है. आप इन सब के शजरा नसब निकालेंगे तो आपको कनेक्शन वहीं से जाके मिलेगा, अकल्टिस्ट से, फ्रीमेसन से. तो इसलिए हम कहते हैं कि शायद चलो कॉन्स्पिरेसी है लेकिन कुरान में भी जिक्र है, तो फिर आप कुरान का कैसे इनकार कर सकते हो कि शैतान इज रियल, और वो कर तो रहा है ये इवन चीज़ें. इनका जो सबसे बड़ा अवार्ड है ऑस्कर जो है, जी. ऑस्कर 1999 तक एक बड़ी बिल्डिंग में होता है जिसको बोलते हैं द श्राइन. और वो बिल्डिंग जो है ना डिज़ाइन और बनाई और ओन दो स्कॉटिश मर्द करते थे जो फ्री मेसन्स थे. ठीक है. और उसमें जो सारा डिज़ाइन किया गया है वो सिटी ऑफ बेबीलोन को वो किया गया है इमेज. और क्योंकि सिटी ऑफ बेबीलोन इज द प्लेस वेयर ऑल द मैजिक एग्जिस्टेड. कुरान में भी आता है कि बेबीलोन, ठीक है, वो मकाफरा सुलेमान वाला कहना शायद ये ना कफर. तो सारा जो शिर्क की जो जड़ है ना बेबीलोन से. और आप आज कर लें, हम आपको चलें वीडियो भी दिखा देते हैं इसमें, ठीक है, आप देख लें कि जिसमें यू विल सी कि जिसमें पीपल आर थैंकिंग द गॉड्स ऑफ बेबीलोन. ठीक है. एक वो खातून आई, उसने कहा कि आई डोंट नो नेम हर के आई हैव दिस अवार्ड हैज नथिंग टू डू विद जीसस. यानी वो यानी गॉड के रिलीजन कॉन्सेप्ट को, और हम जीसस को डिनाई करते हैं कि यानी खुदा नहीं थे, वो नबी थे. ये कि दिस अवार्ड हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद जीसस, दिस अवार्ड इज माय गॉड. और वो जो गॉड है ना वो बेसिकली बेबीलोन सिटी में अगर आप जाएं तो वो एक पैथ के नाम से एक गॉड है जो जिसको उसने ऑस्कर ने मिमिक किया हुआ है. ऑस्कर जो अवार्ड है, जो फिजिकल अवार्ड है ना, वो उसकी शक्ल में, और उसको वो दिखाया गया कि बेसिकली वो सारा. और यानी यू जस्ट मेक द कनेक्शंस एंड इट्स सिंपल एंड इजी कि किस तरह से वो लोग किसी भी रिलीजन को रिनाउंस करते हैं और सेल्फ प्लेजर को, सेल्फ एंटरटेनमेंट को, फ्रीडम को, कि हर बंदे के पास फ्रीडम होना चाहिए. चाहे कोई शख्स बच्चों को कत्ल करना चाह रहा है, चाहे बच्चों को रेप करना चाह रहा है. इवन सुभान अल्लाह, मैं एक और आपको थोड़ी सी ना इसमें बताऊं, एक ड्रग है जिसको आप द बिलियनियर्स ड्रग बोलते हो, एड्रेनोक्रोम. आप अभी गूगल कर लें और मैं आपको ना इस पे आर्टिकल भी मतलब उसमें आपको वेबसाइट भी दिखा देते हैं. एड्रेनोक्रोम ये कहाँ कैसे लिया जाता है और कहाँ से लिया जाता है? ये बेसिकली इंसान की बॉडी में डेवलप होता है आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंजाइटी, टॉर्चर करने के बाद इंसान को. तो इंसान जब बड़ा होता है तो उसको तो वो इतनी इजीली नहीं होता. तो ये लोग बच्चों को, यानी जो सैटनिस्ट कल्ट है, ठीक है, और इनके परचेजर्स कौन है? उस बिलियनियर्स ड्रग के बड़े बड़े एलीट्स हैं, बड़े बड़े एलीट्स हैं. ठीक है. अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ ना तो आप कहेंगे ये तो ये इतने, यानी ये लोग जिनको हम अपना रोल मॉडल समझते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वीडियो भी हम दिखा देंगे. बच्चों को लिया, उनको रेप किया, छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को, ठीक है, इवन 3-4 साल 5 साल के, उनको टॉर्चर किया, उनको कट्स लगाए, उनको डराया धमकाया, उनके साथ सोडोमी की, यानी बैक साइड से उनको किया.
اور یہ کرنے کے بعد ان کو جو ان کا پینل گلینڈ ہے اس میں سرنج ڈال کے اس سے بلڈ ایکسٹریکٹ کیا اور اس میں یہ جو میٹیریل ہے یہ ڈرگ ہے یہ نکلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان فیئر یا اس میں ہوتا ہے نا اس میں ایڈرینلن بہت پیدا ہوتا ہے, رش ہوتا ہے. اور بچوں میں کیوں؟ کیونکہ ان میں نا بڑا منیمل کیلسیفائڈ فلورائڈ ہوتا ہے جو پایا جاتا ہے مینلی واٹر میں, اور جو باقی فوڈز میں جو ٹاکسنز ہوتے ہیں نا وہ کم سے کم پائے جاتے ہیں بچوں میں. اینڈ دیٹس دا موسٹ پیورسٹ فارم آف ایڈرینوکروم. وہ کیوں لیتے ہیں؟ اینٹی ایجنگ کرتا ہے وہ, ٹھیک ہے. وہ آپ کو یوفوریا دیتا ہے, آپ کو الرٹ رکھتا ہے, آپ کے تھاٹس کو چینلائز کرتا ہے. ڈرگ ہے, نشہ ہے نا, جیسے لوگ چرس پی کے اور LSD کر کے پڑھتے ہیں ایسا وہ کرتے ہیں, تو یہ نشہ ہے. اور یہ اتنا ایکسپینسو ہے, اس کا ایک گرام شیخ میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھا سکتا ہوں, یہ علی ایکسپریس میں ملتا تھا. یہ اچھا ابھی انہوں نے ریموو کر دیا ہے. یہ علی ہمارا اسکرین شاٹس ہیں, علی ایکسپریس میں ملتا تھا. یہ بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے ایون جو کاٹنی کاکس ہے جو فیمیل وہ تھی, جب اس کو پینڈیمک میں کووڈ میں نہیں ملا, اس کی پہلے شکل دیکھیں, اس کی بعد شکل دیکھیں, شی بیکیم این اولڈ لیڈی. اور یہ مہنگا ہوتا ہوگا بڑا, بہت ایکسپینسو, بہت ایکسپینسو, obviously ٹھیک ہے, بہت ایکسپینسو. اور اس کی آپ امیج دیکھیں پہلے کی بات کی, بیکاز آف وڈرال سمٹمس کتنے شدید آئے. اور اس کے وڈرال میں پتہ کیا ہے, شیزوفرینیا ہو جاتا ہے انسان کو, ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں, اینزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں, پینک اٹیکس ہوتے ہیں, اور انسان پاگل ہونے شروع ہو جاتا ہے. سیٹن ورشپرز, اور اس کو بچوں کو, اب رپورٹس دیکھ لیں آپ, جی جی, جتنے اماؤنٹ, ٹرمپ کی ٹویٹس دیکھ لیں آپ کہ بچے اتنے اماؤنٹ پہ کڈنیپ کیوں ہو رہے ہیں بھائی. چائلڈ ٹریفکنگ, چائلڈ ٹریفکنگ, اس کو بولتے ہیں ہیومن اینڈ چائلڈ ٹریفکنگ, لے جا کے بچوں کے ساتھ گناہ کرنا, ٹھیک ہے. اور جو میں نے بیلنسیاگا کا بتایا نا, اس کے آرٹسٹ کا بتایا, مینلی اس کے میں ڈیپتھ نہیں جا سکتا, بہت گندا ہے یہ. کچھ امیجز بھی ہیں بچوں کے ایسے سیکس ٹوائز بنائے ہوئے ہیں. یعنی جو لوگ پیڈوفائل میں نا, بولے یاد بلا بچے کے ناک پہ نا انہوں نے ایک پرائیویٹ پارٹ بنایا ہوا ہے کہ لوگ اس کو نا یوز کریں اور بچے جسم بچے کے ساتھ وہ کریں, پیڈوفیلیا کو پروموٹ کرنا. اچھا, پھر یہ کہ یعنی کینیبلزم, یہ لوگ کینیبلزم یہ بچوں کو, ہاں ویڈیوز دیکھ لیں, میں شیئر کر دوں گا آپ لوگوں سے, آپ اس کو ڈال دینا, کہ بچوں کو دکھانا کہ بچوں کو مارا جا رہا ہے, اینڈ دے فیل پلیجر. ان کا جو فیٹش ہے نا وہ بچوں کے اس میں ہے, بچوں کو کاٹا جا رہا ہے, بچوں کو بند کیا. اور ایک بیلنسیاگا جیسے بڑے بڑے برانڈز اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اس چیز کو, اور یہ کریں. اور پھر وہ جو یہ کیا جاتا ہے, اور بچے کے ساتھ, یعنی میں ویڈیو بھی اس میں دکھا دوں گا کہ بچوں کو, وہ ایک ویڈیو لیک ہو گئی جس میں بچوں کو شاپرز میں بند کر کے پھینکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک نئی سیرین لڑکی, شیخ سیرین بچی کو اس کو لایا جا رہا ہے, اس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, اور اس کو جو ہے نا لیٹا جا رہا ہے, یا سے آرگنس کاٹے جانے لگے ہیں, یا پھر اس کو اس کے یہاں سے نا وہ نکالا جا رہا ہے بلڈ, اور اسے وہ ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جو لوگ ہیں اس کو یوز کر سکیں. سو دس از بیسکلی سیٹل ورشپنگ. even after talking about this and میں نے ابھی آپ کو نا صرف 5% اس پوری تھیوری کا بتایا ہے, کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میرے پاس وہ سارے امیجز جو ہے نا, وہ اگر ہم دکھا دینا تو لوگ کہیں گے یہ اس دنیا میں ہو رہا ہے. اور یہ جو اگر ہم پتہ چل جائے نا کہ یہ جو سیٹنسٹس ہیں, اور یہ جو اس دنیا میں جتنا گند ہے, یہ اللہ تعالیٰ نا پتہ نہیں, بس اللہ تعالیٰ کتنا, یعنی وہ نا وہ لوگوں کو ڈھیل دے رہا ہے. اور قیامت کے دن اسی لیے کہ اتنا فلتھ ہو رہا ہے نا اس دنیا میں. جہنم لوگوں اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے نا, رائٹفلی سو, یو نو. اور لیکن اس میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آفٹر نوئنگ آل آف دس انفارمیشن, ایک کامن بندے کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ شیخ یہی میں کہنے لگا تھا کہ یہ چیزیں تو ہمیں موٹیویٹ کرنی چاہیے کہ دا نیڈ فار اسلام, the need for دا نیڈ فار قرآن, اور گیٹنگ بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ یہ تو کریچرز تباہ کر دیں گے انسانوں. وہ تو وہاں قسم کھا کے آیا تھا کہ میں تو تباہ کر دوں گا, اور وہ اس ڈگر پہ لگا ہوا ہے. تو آئی تھنک کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پہ عمل کریں, اور لوگوں کو بھی اللہ کا تعارف کریں. we should start owning our deen. یس ایبسلیوٹلی, ہر چیز کا سلوشن دین پہ عمل کرنا. ویسٹ میں جو ہو گیا نا, جو ویسٹ میں کرنٹلی آج 2023 میں چل رہا ہے, جی خدا کی قسم, اگر ہمیں اس کا گلمپس مل جائے نا کہ ان کا فیملی سسٹم کیسا ہے, ان کے ماں باپ, ان کی فیملی لائف کیسی ہے, اور ان کے لوگوں کے چیلنجز کتنے برے ہیں, اور وہ کس کس سے گزر رہے ہیں. لوگوں کے انٹرویوز دیکھ لیں, وہ ایک شخص ہے کیمرے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے, وہ انٹرویوز لیتا ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. یعنی وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو سیٹنسٹس ہیں, یہ وہ ہیں نارمل لوگ ہیں, لیکن ان کا چائلڈہڈ باپ مولیسٹ کر رہا ہے بچوں کو پون دیکھ دیکھ کے, ٹھیک ہے. ماں اپنے بوائے فرینڈس کو لے کے آ رہی ہے. جو لبرلزم ہے نا, لبرلزم, ہمارے ہاں تو لبرلزم کیا ہے
کہ میرا جیسے میری مرضی, مجھے جو کرنا ہے کرنے دو, مجھے یہ لباس پہن دو, دیکھو میں ایسے بیٹھ گئی, یہ ہے نا. اور لبرلزم کا فیوچر وہاں پہ ہے. جی ہاں, وہ ان کے چیلنجز یہ نہیں ہے. ان کے چیلنجز کیا ہیں کہ ماں کہتی ہے میرا جب بوائے فرینڈ آتا ہے گھر پہ تو میری بیٹی کے ساتھ کیوں سو رہا ہے وہ. بیٹی کہتی ہے ماں جی آپ کا بوائے فرینڈ آتا ہے, مجھے کیوں دیکھ رہا ہے, آپ کا بوائے فرینڈ کیوں تاڑ ہے, اور میرا جو بوائے فرینڈ آتا ہے وہ آپ اس سے کیوں اٹریکٹ ہو رہے ہیں یا وہ اپنے ساتھ کیوں آ جا رہا ہے. یہ مسائل ہیں. اگر ہم نے آج اس چیز کو نہ روکا, اصل میں وہ جو ہے نا دیکھیں جب آپ کی نا کوئی باؤنڈریز ہے ہی نہیں, لیکن لبرلزم کی باؤنڈریز کوئی نہیں, تو یہ کسی فیملی میں یہ مسئلہ کسی میں ہوگا کہ کوئی کہے گا نہیں میرا بوائے فرینڈ جس مرضی کے ساتھ, مطلب ایسے ہیں وہ ایک تھا کہ ایک بندی کہتی میرا یہ ہسبینڈ ہے بٹ آئی لیٹ ہم سلیپ ود مائی مدر اینڈ مائی سسٹر, اٹس اوکے. میں نہیں, مطلب عجیب نا مینٹل اتنی زیادہ وہ ایک سائیکونیس پہ بندہ پہنچ جاتا ہے کہ دین یو ڈونٹ نو واٹ از رائٹ اور رانگ اینی مور. جو دل کیا, جو جس کی جو فینٹیسی ہے, کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے کہ کیا وہ غلط صحیح کس معیار پہ اس نے آپ نے چیک کرنا ہے. ایک خاتون کا انٹرویو تھا, اس کو اس کے پورے جسم میں نیل پڑے ہوئے تھے, اس کو عادت تھی کہ مجھے مارا جائے, فیٹش تھا اس کا, یہ مار کے. ایک تھا جو کہ پاؤں دیکھے, یعنی اتنا پاؤں میں فلم میں چلے جانا کہ پاؤں سے اٹریکٹ ہونا, بالکل ایسے. اور ان کو ہزاروں ہو گیا نا میرے منہ میں پاؤں ڈالو. شیخ میں ایب نارمل سائیکالوجی کورس پڑھا, اس میں ماسٹر جو میں کر رہا ہوں اس میں DSM-5 میں یہ سارے ڈسارڈرز ہیں بالکل, اور وہ آپ پڑھنے لگ جائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. بالکل, اور یہ ویسٹ میں سب سے زیادہ ادھر ہی ہے. اچھا میں اگر آپ لوگوں سے پوچھوں کہ ڈو یو تھنک کہ جو ڈارک ویب ہے یہ بھی سیٹنسٹ رن کر رہے ہیں اینڈ دا پورن انڈسٹری ایز ویل, کیونکہ اس میں بڑی عجیب و غریب چیزیں اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں ڈارک ویب پہ. یہ ہم کلاسیفائی, میں تو سمجھتا ہوں کہ سیٹنسٹ صرف نہیں کر سکتے. یہ مینلی جو کلٹ ہے نا, جو ایلومیناٹی منی میکنگ ہے نا اس میں بہت ساری, یہ نیو ورلڈ آرڈر کو ڈیل کر رہا ہے, جو 1% ہے یہ وہ کر رہا ہے. اور لیکن ایلومیناٹی بھی سیٹنسٹ ہی ہے, اکثر سیٹنسٹ ہی ہیں, ٹھیک ہے. اور لیکن سیٹنسٹ تھوڑی سی کلاسیفائڈ ٹرم ہے جو کہ اس کی پوجا کر ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی ایون جو ہیومن ٹریفکنگ ہے پورن میں بھی یہ اتنی ورس ہے. پوری دنیا بات کری فیمنزم کی, ٹھیک ہے, سب سے بڑا جو عورتوں سے زیادتی ہو رہی ہے وہ ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے, کہ ان کو اچھے روزی گارڈنز دکھا کے کہ تم پلے بوائے مینشنز میں رہو گی, تم یہاں رہو گی وہاں رہو گی, اور وہ جو ایجنٹ ہے, ایجنٹ پورن انڈسٹری اور خواتین میں ایجنٹس ہوتے ہیں بیچ میں, ٹھیک ہے, وہ اس کو لے جاتا ہے اور اس سے وہ کام کرواتا ہے. ان خواتین نے انٹرویو دیے ہوئے ہیں کہ ہم اندر سے مر رہے ہوتے تھے بٹ ہمیں ایکٹ کرنا پڑتا تھا کہ ہم بڑے خوش ہیں. اور یہ جو لوگ دیکھتے ہیں نا, دے شوڈ نو کہ اندر سے خواتین مر رہی ہوتی ہیں. اور اس نے تو یہ بھی کہا کہ مجھے ہی میڈ می ڈرنک ہز یورین, اور کہتی ہے میں نہیں چاہتی تھی بٹ پیئر پریشر اتنا تھا, میں اتنے لائف اسٹائل میں ہوتی, میرا فیملی اصل کام شیطان کا پتہ ہے کہ فیملی سسٹم ڈسٹرب کرنا. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک بہت مشہور ویب سائٹ ہے, اس پہ الزام لگا, ایلیج کیا ہے لوگوں نے کہ یہ چائلڈ ٹریفکنگ کرتے, اور پروو ہو گیا. بالکل. اور جو ماسٹر کارڈ ویزا کارڈ ہے انہوں نے بین کر دیا اس ویب سائٹ کو کہ یہ تو انوالوڈ ہیں باقاعدہ چائلڈ ٹریفکنگ میں, اور یہ تو چھوٹی چیز ہے. یہاں تک کانسپریسی تھیوریز موجود ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ظاہر ہے پون میں وہ عمل کر کے پھر وہ حاملہ کرتے ہیں انہیں, اور اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کرتے ہیں. یہاں تک جو ہے وہ دلائل موجود ہیں. تو یہ بھی سیم وہی باتیں ہیں جو آپ کر رہے تھے کہ بچے کا قتل کرنا, خون پینا. اور ان میں سے میں جو اکثر جو آپ کیسز دیکھتے ہیں نا, جو لوگ اس حد تک پہنچتے ہیں, ان کا چائلڈ ہوڈ ڈسٹربڈ ہوتا ہے, ان کی فیملی لائف, ان کے ماں باپ. اور دیکھیں نا وہ حدیث میں کیا آتا ہے, جو شیطان ہے نا, ابلیس جب تخت لگاتا ہے تو کہتا ہے ہاں جی تو بتا تو نے کیا کیا, میں نے زنا کروا دیا, کچھ نہیں کیا تو نے کیا کیا, سرا پلوا دی, تو نے چوری کر دی. جس نے کہتے ہیں نا میں نے ماں باپ کے بیچ میں, میں نے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں طلاق کروا دی, پتر تو ادھر تو جو ہے نا جڑا ہے, ٹھیک ہے, میرے ساتھ بیٹھ. کیونکہ جب فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے نا, انسان کی ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں, انسان پھر وہاں سے بھاگتا ہے, اور اس کو کیا چاہیے, پیسہ چاہیے. پھر پیسہ رب بن جاتا ہے اس کے لیے, پھر وہ کچھ بھی کرتا ہے پیسے کے لیے. اور جو ابھی ان کے بعد یہ اونلی فینس والا جو ہے, اس کو بھی تو وہ جو ہے اس پہ پیپل do crazy stuff to get money. Yes. اور وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے $1,000 دیں گے, $50,000 یا کچھ $5,000 کہ آپ یہ کام کریں, and people do it. چاہے ان کو جو مرضی کرنا پڑے, یعنی اپنا فلتھ ان کو کھانا پڑے, گندا, یعنی کھانا اتنا گند ہے نا. یعنی ایک ایسی سوسائٹی بنائی جائے جو اینیمل سوسائٹی ہے, جیسے جانور جنگل میں رہ رہے ہیں نا, اس سے بری برو, اس سے بھی بری. بالکل, جانور کے تو پھر کچھ اصول ہوتے ہیں, کمیونٹی ہے, فیملی, کچھ نہ کچھ تو ہے. اچھا کینیبلزم کو آپ صرف
وکیپیڈیا پہ یا گوگل پہ سرچ کر لیں, اس میں ایسا شو کیا گیا ہے کہ یہ ایک اینیملسٹک ٹریٹ ہے جو کہ صدیوں سے اینیملز میں پایا جاتا ہے اور ہیومنز بھی اس میں انوالو رہے ہیں. سو اٹس یعنی اٹ از بینگ پورٹریڈ ایز نتھنگ رانگ اور سیریس. دیکھیے اصل میں گھوم پھر کے بات وہی آ جاتی ہے کہ جو فیملی اسٹرکچر ہے نا, ہمیں جس سے آئی تھنک جو سب سے زیادہ اویئر ہونا چاہیے وہ یہ کہ جتنے اٹیکس ہیں گھوم پھر کے فیملی سسٹم پہ ہیں. اور بلکہ انٹرسٹنگ آپ نے حدیث بتائی جس میں شیطان مطلب وہ مطلب حرام بڑے بڑے کبیرہ گناہوں پہ کسی کو شاباش نہیں دے رہا, اور ڈیورس تو کوئی حرام کام نہیں ہے, اس پہ علیحدگی پہ وہ شاباش دے رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یار اگر یہ میں فیملی سسٹم توڑ دیا نا تو ہم نے ساری ریسرچز کلیئر ہے کہ سنگل پیرنٹس یا وداؤٹ پیرنٹس جو بچے پیدا ہو, جتنے کرمنلز ہیں نا, آپ ریپسٹ اٹھا لیں, یہ میس مرڈر اٹھا رہے, ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو کہ صحیح دو مطلب ایک نارمل ہیلدی فیملی سے کوئی بھی نہیں, ناٹ اے سنگل, کوئی ایک ایسا, ہر کسی کا یا سنگل یا ابیوز ہوا ہے بچپن میں, یہ سارے کامن کیسز ہیں. تو اگر ایک سوسائٹی ایسی بنا دی جائے جہاں فیملی سسٹم تباہ ہے یا سنگل پیرنٹ ہے یا ابیوز ہے, تو شیطان نا پیچھے بیٹھ جائے گا اور سوسائٹی اپنے آپ تباہی کرتی جائے گی. بیکاز جو ایک فیملی بیسک بلڈنگ یونٹ آپ نے تباہ کر دیا سوسائٹی کا, اب سوسائٹی رہی کچھ نہیں. ان سب موومنٹس کی وجہ سے نا, ان سب موومنٹس کی وجہ سے ڈائیورس تو آلریڈی بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے عرب ورلڈ میں ڈائیورس اتنی زیادہ ہو گئی ہے. ابھی لاسٹ ٹائم جو میرا وزٹ تھا مکہ سے تھوڑا سا باہر نکل کے, ایک پوری بلڈنگ انہوں نے اسپیشل اسی مقصد کے لیے بنی ہوئی ہے کہ جو ڈائیورس کے کیسز آتے ہیں, دا ہول بلڈنگ از اباؤٹ دیٹ. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو بہت ساری چیزوں کو ڈیل کرتا ہے, صرف کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں, وہ صرف ڈائیورس کو ڈیل کر رہے ہیں. اٹ واز اے بگ بلڈنگ. اور دیکھیں نا جو اولڈ ایج فاسٹر ہومس تھے وہ ہمارا پاکستان کا کبھی کانسیپٹ نہیں تھا, باہر تھے, اب یہاں بنتے آ رہے ہیں, ہم نے وزٹس کیے ہیں. جو یہ ڈائیورس سینٹرز ہیں, ایون فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ ویسٹ کو تکلیف پتہ ہے کیا ہے شیخ, میں بتاؤں آپ کو. ویسٹ کے سامنے, اس سارے نیو ورلڈ آرڈر کے سامنے فیشزم تباہ ہو گیا, کمیونزم تباہ ہو گیا, سوشلزم تباہ ہو گیا, بٹ ابھی اگر کچھ لوگ کھڑے ہیں نا تو وہ احد کہنے والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, مسلم کھڑے ہیں. جیسے بلال کھڑے تھے نا سامنے اور مصعب بن عمیر کھڑے تھے, مسلم ابھی کھڑے ہیں. ان کو تکلیف یہ ہے کہ بڑے بڑے سوسائٹیز, بڑے بڑے کانسیپٹس ہم نے خرید لیے, اور ان کی مطلب ان کی وہ ایل جی بی ٹی کو ایکسیپٹ کر لیا, انہوں نے سب کچھ ایکسیپٹ کر لیا, بٹ یہ غریب ننگے بھوکے مسلمان, یہ مسلم ورلڈ کیوں نہیں ایل جی بی ٹی کو ایکسیپٹ کر رہی, کہ مسلم کیوں نہیں کر رہے. ان کو تکلیف اس بات کی ہے, بٹ ہم نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ اگر ہم اپنی فیملیز کو, اور ان کا ٹارگیٹ شاید ہم نہیں ہے, ہمارے آنے والی نسلیں ہیں, کہ ان کو تباہ کریں. اور اس لیے وہ یعنی اسپائڈر مین کو بھی یہ کہہ رہے ہیں, اس لیے وہ نئی نئی بکس میں, کارٹونز میں, اور ڈزنی بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. اب ڈزنی ہم کہتے ہیں ڈزنی وی ہیو اے ویری سافٹ کارنر فار ڈزنی, بٹ اب ڈزنی پڑھ لینا یہ اسی کلٹ کا حصہ ہے. دے آر آلریڈی آن آور وے. آپ دیکھیں پاکستان کی اکانومی انہوں نے فارغ کر دی ہے بالکل. اینڈ آئی تھنک اس کو کسی بھی ایسی چیز کو نا انکلکیٹ کرنے کے لیے کسی بھی نیشن میں آپ اس کی اکانومی تباہ کر دیں, ان کو مانگنے والا بنا دیں. ایک تو آلریڈی ہم مانگنے والے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا, دیکھیں ایک قوم پہ نا 3 طرح کے ٹائم آتے ہیں, کوئکلی بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک وہ ٹائم جس سے مصیبتیں زیادہ ہیں اور آسانیاں کم ہیں, ایک وہ ٹائم جس سے مصیبتیں اور آسانیاں برابر ہیں, ایک وہ ٹائم جس میں آسانیاں ہیں زیادہ اور مصیبتیں کم ہیں. مکہ کا جو دور تھا اس میں مصیبتیں زیادہ تھیں اور آسانیاں کم تھیں, کہ شیب ابی طالب میں ان کو بوائکاٹ ہو رہا ہے, چمڑا کھانا پڑ رہا ہے, پتے کھانے پڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, حالانکہ میری قریب والے ریلیٹیوز بھی فوت ہو رہے ہیں. اس ٹائم انہوں نے کیا کیا, مکہ سے مدینہ ہجرت کی. تو ان ٹائمز میں ہمیشہ ہجرت کی ضرورت ہوتی ہے. آج جس ٹائم سے پاکستان گزرا ہے نا, ڈیفالٹ کے قریب کھڑا ہوا ہے, اور انفلیشن اتنی ہائی ہے اور ہمارے پہ اٹیک ہے, ہم نے یہاں سے کہیں جانا تو نہیں ہے ہجرت کر کے, ہمیں انٹلیکچوئل ہجرت کی ضرورت ہے. حالانکہ لوگ فزیکل ہجرت کر رہے ہیں, لینڈز آف کفار, ہمیں انٹلیکچوئل جا کے بچ جائیں گے لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں انٹلیکچوئل ہجرت جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ہم نے 1947 میں ہم نے پولیٹیکل سلیوری سے تو ہم آزاد ہو گئے, بٹ ہم مینٹل سلیوری سے آج تک آزاد نہیں ہوئے. تو ہمیں انٹلیکچوئل ہجرت کرنی اور پڑھنا ہے دین کو. جیسے آپ نے کہا نا ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, میں تو ون ورڈ, ایمان. ہمیں ایمان والے لوگ چاہیے, ہمیں زیادہ موٹیویشن اسپیکرز نہیں چاہیے, ہمیں زیادہ دعات نہیں چاہیے, ہمیں ایمان والے لوگ اور کردار والے لوگ چاہیے, بس ختم. اور کچھ نہیں چاہیے. امیزنگ. ایک بڑی شاکنگ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ موویز, ٹی وی سیریز اینڈ گیمنگ انڈسٹری, بلکہ انفیکٹ جو گیمنگ انڈسٹری کے علاوہ میں نے کچھ لکھا تھا, ہاں جی, اینیمیز,
ایون جو اینیمے انڈسٹری ہے جو ہمارے یگسٹرز بہت زیادہ دیکھتے ہیں اس میں نا آپ نوٹ کریں گے کہ اوور دا لاسٹ 15 to 20 ایئر پیگنزم پہ بہت زیادہ موویز بن رہی پیگن گاڈس کے اوپر, جیسے گریک گاڈس ہیں سو کالڈ گاڈس, اسی طرح جیپنیز کے جو پیگن گاڈس مطلب جو جن کو ورشپ کرتے ہیں, جیسے سن گاڈ بہت فیمس, یہ تھرو آؤٹ ہسٹری سن گاڈ کا ایک کانسیپٹ رہا ہے. آپ نے ابلیس والی حدیث بھی کوٹ کی. تو اینیمیز میں سن گاڈ کو بہت زیادہ ریفر کیا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اوور دا لاسٹ 15-20 ایئر جو تھیمز ہیں نا وہ ڈارک اور ڈارک ہوتی جا رہی ہیں, ڈارک سے ڈارک. گیمنگ کی بھی, ٹی وی سیریز اور موویز کی بھی. اکلٹس پہ بہت ٹی وی سیریز بن رہی, سیٹنزم پہ بن رہی ہیں, کانسپریسی تھیوریز پہ اب وہ چیزیں جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں. اور پھر گیمنگ کی اگر بات کی جائے اس میں کریکٹرز ایسے ہوتے ہیں ڈیمونک کریکٹر جن کے نام ہوتے ہیں باقاعدہ. بچوں کو باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے کہ ان کے نام کیا ہیں اور ان کے اوصاف کیا ہیں ان یہاں کریکٹرز بھی کے. بچپن سے بلائیں مارتے آ رہے ہیں گیموں میں. اب تو بلاؤں سے کام بہت آگے اب چلا اصل میں گیا. پتہ ہے اب تو ہم تو وہ اس سے انسان بلاؤں کو مارتے تھے, جی اب آپ بلاؤ بن کے نا انسان, اب کریکٹر الٹے ہو گئے. ایسے ہی آپ وہ گیمنگ میں چیزوں میں جو گریک گاڈز پٹھے سیدھے جو بھی ہیں نا سارے یہ خود بن جاتے ہیں. ایسے ہی اور ایسے ہی. آپ میں بڑے مجھے تو خیر پتہ ہی نہیں تھا, میں لاہور شادی میں تھا, اب میری خیر ڈیڈی تھی یا جو بھی تھا اس ٹائم میں تھا, تو ایک بچہ ہے مجھے کہتا ہے he looks like پتہ نہیں کیا نام لیا, میں کہوں یہ کیا ہے, دوسرا ہے وہ کہتا ہوں یس یس, 2-3 بچے آ رہے ہیں, میں کہوں کون ہے بھائی, میں نے کہا کیا بول کیا رہے, مجھے سمجھ نہیں آیا. وہ کسی گریک گاڈ کا نام لے رہے ہیں اور وہ آ کے میں نے کہا کون ہے یار یہ. پھر وہ گیا ایک فون لے کر, فون پہ آ کے شکل لے کے اس کی داڑھی والی تھوڑا سا کم بال, تو وہ کہتے یہ, اور پھر اس نے کیا کہتے, میں نے کہا جی کون ہے, میں تھوڑا دیر سے پوچھا, کہتا ہے یہ ہے اور اس کی کچھ عجیب و غریب پاورز بتائی, مطلب جیسے کہتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے وہ لٹرلی اس نے بتائی کہ یہ کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. تو میں اس کو کہتا کہ نہیں یہ نہیں کچھ کر سکتا, یو نو, بٹ اٹ واز شاکنگ. مجھے وہ کہہ رہے کہ یار وہی ہے فٹ, اور وہ ایکٹ کر رہے ہیں بچے. میں نے تھوڑا بہت ان کو آبزرو کیا, وہ فلانا میں گاڈ بنا, وہ فلانا گاڈ بنا ہوا, وہ عجیب جو بھی بنے ہوئے کریکٹر اس کے کارٹون کے یا گیم تھی جو بھی, یہ حالات ہیں. دس از ہاؤ برین واشنگ ہیپنز. ایک بچے ہیں کیا پروبلی 8-10 یا 12 سال ان کی عمر ہے, اور ایک اور طرح شیخ لوسیفر کے نام سے ہاں سیریز ہے, لوسیفر کے نام سے بیفومیت کے نام سے مووی ہے, یعنی نارملائز کریں. میں یہی بتانے لگا تھا آپ کو کہ دیکھیں لوسیفر کو نا ایز اے بیچارہ دکھایا ہے اس سیریز. میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن یہ کہ جتنا اس کے بارے میں پڑھا ہے اور جتنا لوگوں نے بتایا. دوسرا لوسیفر کو نا وہ ایک پاورفل بینگ اور گاڈ آف ہیل دکھاتے ہیں جب بھی وہ اپنی موویز میں اس کی وہ اس کا ایک کریکٹر دکھاتے ہیں نا کہ یعنی وہ رول کر رہا ہے ہیل کو اور لوگوں پہ وہ رول کرے گا ان دی ہیل فائر. بلکہ یہ جو کچھ میوزیشینز ہیں نا انہوں نے یہ باقاعدہ سینٹینس کوٹیڈ ہے. ان کا ایک میوزیشین ہے میرے ذہن سے نام نکل گیا, اس نے کہا تھا کہ میرے لیے بہت بہتر یہ ہے کہ میں لوسیفر کے پاس ہیل میں چلا جاؤں جہاں وہ مجھے رول کر رہا ہے رادر دین گوئنگ ٹو گاڈ ان دی ہیون. تو یہ اس کو بھی بڑا نارملائز کیا جا رہا ہے ٹی وی سیریز اور موویز کے تھرو. تو یہ سب باتیں کرنے کا اخوان مقصد یہ تھا ہم سب کا کہ ہم نے دیکھیے ہم نے شیطان سے ڈرانا نہیں ہے. ایک مسلمان مومن شیطان سے جنات سے ڈرتا کبھی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے آج جمعہ خطبے میں شیخ بتا رہے تھے نا کہ جب ابی بن کعب کے پاس شیطان آیا اور کہ ان کی کھجوریں کم ہو رہی تھیں, انسان شکل میں آیا, تو ابی بن کعب مرد کی طرح تھے اور کھڑے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ ہاں جی کیا ہے, ہم تو بالکل بلی بن جاتے ہیں. صحیح بات ہے. اور یہ کہ میں جا رہا ہوں بھائی, جن آ گیا, اور جب اس کا ہاتھ دیکھا, جب دیکھا تم ہاتھ دیکھا, تم انسانوں سے جن میں سے ہو, کہتا ہاتھ دیکھا, اس کا ہاتھ کتوں والا ہاتھ تھا. تو ہم تو فوت ہو جاتے کتوں والا ہاتھ دیکھ کے اس کا. ہم نے وہیں سے دوڑ لگا دی. اچھا کیوں ابی بن کعب کیوں نہیں فوت ہوئے, اور کیوں ہوئے؟ کیونکہ قرآن کے ان سے جو تعلق تھا نا, جو ایمان تھا ان کے دلوں میں, اور جو توحید تھی ان کے دل میں, اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سو وہ جو ہے نا جن بھی بتا کے چلا گیا کہ تمہیں عدل کرسی پڑھا کرو, ہم نہیں آئیں گے آج کے بعد. تو ہم نے ڈرنا نہیں ہے ان سے, بالکل بھی نہیں ڈرنا. ہمارے پاس جو ایمان ہے اتنی اسٹرانگ چیز ہے کہ امیجن نہیں کرتے. پلاٹ از ویک, ان قید الشیطان کان ضعیفا. ایگزیکٹلی. لیکن ہمارا مقصد جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ آنکھیں کھولیں اور آپ کیئرفل رہیں, اون کریں, اپنے بچوں کو بھی آپ بچائیں اور دین کی طرف لائیں اپنے بچوں کو. ورنہ آپ اس پہ ریلائی کریں گے کہ ٹی وی ان کی پرورش کر دے گا یا بس کارٹونز دکھائی جائیں, موویز, تو وہاں تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. بچوں کو ڈزنی نہ پالے,
हाँ नौजवानों को हॉलीवुड बॉलीवुड ना पालें, यस आप क्रेजी ना हो ये एडिडास और नाइकी और बैलेंसियागा और गुची टाइप के ब्रांड्स के पीछे, क्योंकि ये ब्रांड्स पीछे क्या कुछ फीड कर रहे हैं और Yes, इनका पैसा yes, कहाँ लग रहा है हमें आइडिया नहीं है। यार बच्चों के हवाले से तो ठीक है, लेकिन पेरेंट्स themselves स्टार्ट ओनिंग योर दीन, अपनी लाइफ में इस्लाम को लेके आए, इस्लाम की आइडेंटिटी को मेरे ख्याल लेकिन से follow लेकिन करें, मुझे right? लगता है इसमें एक और जो अभी दूसरी बात की है ना कि हमारे यहाँ बड़े दीनदार पेरेंट्स हैं बट दे हैव नो क्लू व्हाट देयर किड्स आर वाचिंग। एक्सपोजर नहीं है वो। दे ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना ये है कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं ना उनको पता होना चाहिए कि यार अच्छा हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमने अपना हिफाजत की, लेकिन हमारे बच्चे क्या देखते हैं? वो वीडियो गेम्स उनके साथ बैठ के थोड़ी देर देखे तो सही ना, बाप मेरा बेटा कौन सी वीडियो गेम्स खेल रहा है, उसमें हो क्या रहा है, यस सही कह रहे ताकि वो उन तक कम्युनिकेट कर सके। बिल्कुल सही वही बात है कि बच्चे डिज्नी और ये गेम्स उनकी परवरिश ना करना शुरू कर दें। ट्रू तो ये अवेयरनेस पेरेंट्स को अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ऐसे ही जिनके बच्चे टीन एज में जा रहे हैं ना, वो जो ये आपने एनिमेशन इनकी बात की तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे मुझे कोई यंग बॉयज़ थे वो कुछ बता रहे थे अबाउट दिस इवन ये जो क्रेज है वो कोरियन बैंड कौन सा है? BTS BTS का मतलब एक बच्ची थी वो कह रही है आई एम एडिक्टेड टू BTS की चीज़ों में, क्या इंटरव्यू मैं बस BTS रिलेटेड हर चीज़ देखती हूँ। मतलब अब पेरेंट्स को पता हो कि मेरे बच्चे क्या चीज़ें हैं, क्या देख रहे हैं, ताकि वो उसकी उस से रोल मॉडलिंग कर सकें, इस्लाह कर सकें। मैं ये भी कहता हूँ कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ठीक हो जाएं, लेकिन पेरेंट्स खुद पे नहीं काम करते। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि मैं वो दूसरे पेरेंट्स की बात कर रहा था जो अपने ऊपर खाली काम हाँ, करते हैं। क्योंकि मेरा ऐसे पेरेंट्स से भी वास्ता पड़ा हुआ है कि वो चाहते हैं कि मेरे बेटे को कुरान आ जाए, हमारी फैमिली को पता चले कुरान इसने कंप्लीट कर लिया, इसको पढ़ना आता है, लेकिन अगर आप उनका खुद का लाइफस्टाइल फॉर एग्जांपल देखें तो दैट्स नोवेयर नियर डिस्क्रिपेंसी है बड़ी और अगर हमने शेख वल्लाही अभी आंखें ना खोलना है, दिस इज द फाइनल टाइम, Yes, यानी yes, दिस बिल्कुल इज बिल्कुल हम बिल्कुल खाई के ना कोने पे आ चुके हैं अब यहाँ पे। एग्जैक्टली अगर हमने अभी ना खोलना तो हमारी आने वाली नस्लें दज्जाल के फॉलोअर्स में से होंगे और इमाम मेहदी के फॉलोअर्स में नहीं होंगे। हमारी नस्लें, बिल्कुल हमारी आने वाली नस्लें, दे विल बी, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ऐसा दिन ना दिखाए, दे विल बी होमोसेक्सुअल्स एंड दे विल बी कटिंग देयर ऑर्गन्स एंड दे विल बी बोइंग इन फ्रंट ऑफ शैतान। यार वेरी बिग रिस्पांसिबिलिटी मोहम्मद अली भाई। आजकल के जो हमारे लीडर्स हैं, यूथ इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं समझता हूँ जी अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, इस चीज़ की अवेयरनेस सब में हो। इमेजिन करें कि सारे इन्फ्लुएंसर्स अगर हमारी यूथ को इस कॉमन गोल की तरफ अवेयरनेस दिलाने वाले बन जाएं तो हमारे माशरे में बड़ा चेंज आ ये सकता आ रहा था कि यूएस में जो टिकटॉक जिस तरह कंटेंट दिखाया जाता है और टिकटॉक कंटेंट जो चाइना में दिखाया जाता है इतना डिफरेंट है कि उसकी वजह से अभी आप यूएस की यूथ से पूछे ना व्हाट डू यू वांट टू बिकम, दे ऑल वांट, उनका पता नहीं मोर देन 50 वांट्स टू बिकम इन्फ्लुएंसर्स। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर। आपकी बात से मुझे ख्याल आया कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इस वक्त आपके सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह पे, उनका जो इम्पैक्ट ऑन यूथ है ना वो फार ग्रेटर देन प्रॉब्ली एनी अदर मीडिया जो आपका जो है ना मेन स्ट्रीम मीडिया, उसका वो इन्फ्लुएंस अब यूथ पे नहीं रहा चैनल्स का वर्सेस जो हमारे बड़े बैठ के देखते हैं ना पॉलिटिकल शोज और वो चीजें, बट लड़के बच्चे यूथ एवरीबॉडी इज इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड ऑल ऑफ ये बहुत अच्छी बात है कि जो इन्फ्लुएंसर है जो भी है जिस मर्जी फील्ड का है उसको ना एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि यार अच्छा इफ आई हैव अ बिग फॉलोइंग ना, तो मैं अगर कुछ अच्छाई नहीं बता पा रहा या बता पा रही तो मैं कुछ गड़बड़ की तरफ भी ना लेके जाऊँ। आई शुड रिस्पॉन्सिबल ऐसे ही मैं कहता हूँ कि आपको दीन का कोई भी अगर गलत कॉन्सेप्ट है ना कि कौन से बड़े सेक्ट्स हैं, ये मौलवी आपस में लड़ते हैं, व्हाटएवर, मैं कहता हूँ इस डिस्कशन में आप ना पड़े, जो दीन की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, वो प्रोपेगेट करें। इसको तो एटलीस्ट जो है वार्न करें ना लोगों को, ये जो चल रहा है मीडिया में और विच इज़ वेरी एविडेंट, उसमें तो वॉइस रेज करें ना। Influencers, they themselves don't know what's the real problem. They think कि पाकिस्तान में कर्जा उतारना सबसे बड़ा मसला है, या फॉर एग्जांपल ये काम करना सबसे बड़ा मसला है। इसको बोलते हैं रेड हेरिंग, ठीक है, यानी आपका टारगेट ये है और आप वहाँ पे लॉलीपॉप दिखाओ और कहो असल मसला ये है, रेड यहाँ दिखाओ। दे डोंट नो कि ईमान बचाना और अपने आप को मुसलमान बनाना और इस्लाम को ओन करना, ये असल काम करने वाला है। आप देखिए अभी भी ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट जाइंट्स भी जो सीईओज हैं, सीएफओज जब बैठते हैं ना, कहते हैं यार ये काम मुझे ना पाकिस्तान में कैसा होता जाएगा, ये काम मुझे फलां पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी। ये मसले नहीं है, ये वाले ये मसले नहीं है ये। सो मैं कहता हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स खुद नहीं पता कि असल मसले क्या हैं, दे आर देमसेल्व्स डिस्ट्रैक्टेड। तो क्लियर विजन होना, और मैं समझता हूँ ये रमज़ान अल्लाह के बहुत बड़ा मौका है, इसमें हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर इख़वान, अल्लाह ताला इस पॉडकास्ट को बेनिफिशियल बनाए। यार हमें ना दुआ भी सबको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, जेन्युइनली प्रे फॉर दिस थिंग, ट्रू।
وہ جو دعا ہے نا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا اللہ حق دکھا دے اور اطاعت کرنے کی ہمت دے، اور باطل بھی دکھا دے، ہمیں بلائنڈ نہ رکھ تاکہ ہم پہچان سکیں باطل کیا ہے، کیونکہ حق اور باطل کی پہچان بڑی ضروری ہے، اور یہی کام علم کرتا ہے۔ علم چیزوں کو احادیث قرآن کی حفظ کرنے کا نام نہیں ہے، علم حق اور باطل میں کلیئرٹی دیتے کہ اچھا یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ بالکل ٹھیک، تھینک یو، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔